إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، حمد اور ثنا، تعریف، تحمید، تہلیل اور ہر طریقے کی عبادت اس خالق کائنات رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو، ساری کائناتوں کو، سارے مخلوقات کو بنا سانچے کے بنایا ہے اور تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ رب العالمین ہمیں مخلصانہ طریقے سے اس رب العالمین کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کے خرافات اور شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، آمین۔ درود اور سلام ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رب العالمین کا پیغام لوگوں کے حوالے کیا تاکہ لوگ اس پیغام کو اپنا کر کے دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ دیکھو، انسان کی تاریخ کا جو مسئلہ ہے یہ آدم علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے جیسے ہی تخلیق کی ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں اتارا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی مشیت کے لیے، اللہ رب العالمین کی مشیت سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے تاکہ وہ اور ان کی نسلیں اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر کاربند رہیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے حدود پر قائم اور دائم رہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے ان کو بنایا ہے۔ میرے بھائی، یہاں رک کر کے ایک سمجھنے کی بات دیکھو، اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہے جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ بجا طور پر قرآن اور حدیث میں جہاں ہمیں تذکرہ ملتا ہے اور ہم اپنے آنکھوں سے جن مخلوقات کو دیکھتے ہیں،
بس ان مخلوقات کو دیکھ کر کے ہم اللہ رب العالمین کی شان اور عظمت اور بڑائی کو جو ہے اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو بہت سارے مخلوقات محض صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن انسان اور جناتوں میں اچھائی اور برائی کو اپنانے کی صفت رکھ دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، تم میں سے بعض انکار کرنے والے ہوں گے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، تم میں سے بعض اللہ رب العالمین کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے بننا ہے، بن کر کے مومن بننا ہے، یا اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے کافرانہ روش پر چلنا ہے؟ اللہ جو ہے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، خیر کا فیصلہ کرے۔ اور آدمی کی جستجو ہونی چاہیے کہ میں زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی کس رخ پر جا رہی، میری زندگی کس رخ پر جا رہی، میری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے راستے پہ صرف ہو رہی ہے، یا میری زندگی اللہ رب العالمین کو ناراضگی کا سبب بن رہی ہے؟ آپ کو بتا دوں، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو بندہ نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے یہ وعید سنا دی گئی کہ آخرت میں اس بندے کے لیے جہنم تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ اس جہنم میں وہ داخل کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کہا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتا ہے، اطاعت فرما برداری کرتا ہے، اس کو بڑی اطمینان کی زندگی بھی ملے گی، اور اس کے لیے جو بنایا گیا جو مقام ہے وہ جنت ہے، جس کے بہت سارے مراتب ہیں۔ میرے بھائی دیکھو، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، کیا ہمارے دلوں میں کچھ افسوس محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ جبکہ دیکھا جائے تو گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ شریعت کی تعلیمات جب ہم پڑھتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ، ایک صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں، احادیث میں جہنم کی سزا بتائی گئی یا بعض حد نافذ کیے گئے، یہ کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں، اور بعض صغیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ جو کبیرہ گناہ ہے جو منع کیے ہیں تم کو، اگر تم اس سے بچ جاتے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہم معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ سے بچ گئے تو چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، ہم آپ کو بڑے اعزاز کے ساتھ بڑے اچھے مقام میں جو ہے داخلہ دیں گے، جس سے مراد جنت ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، ہم گناہ کرتے ہیں، جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں تصور کیا آتا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے میدان محشر میں مایوسی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کا اثر اس کی اس زندگی میں ہوتا ہے؟ کیا اس گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی میں کچھ نقصان ہوتا ہے؟ یہ جاننا چاہیے میرے بھائی، یہ مادی دنیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اتنے بے حس ہو گئے، گناہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ساری برائیاں کرتے ہیں، اور جب کوئی کہتا ہے کہ آخرت میں حساب دینا ہے، نعوذ باللہ، جس کا نام اسلامی نام ہے، جو اسلامی گھرانوں سے تعلق رکھتا ہے، اس کی زبانی یہ الفاظ نکلتے ہیں جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم کی جو سزائیں ہیں اس کو ہم مکمل طور پر مانتے نہیں ہیں، جانتے ضرور ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو آپ کو بتا دوں، زمین میں جتنے بھی فساد ہوتے ہیں، جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، اللہ نے کیا کہا معلوم؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں اور سمندروں میں جو فتنہ، جو فساد ظاہر ہوتا ہے، کس لیے ظاہر ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس وجہ سے زمین میں اور سمندروں میں فتنہ برپا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ یہ دور بڑا فتنوں والا دور ہے، اور ہماری گناہوں کی وجہ سے نئے نئے فتنے اور فسادات دنیا میں جنم لیں، اس سے بڑی بدنصیبی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو آدمی گناہ کرتا ہے، اس کی انفرادی زندگی میں بہت سارا نقصان ہوتا ہے، آدمی محسوس نہیں کرتا، اس کی پرسنل لائف میں بہت نقصان ہوتا ہے اسے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، دنیا والوں کی نظروں میں بہت ہوشیار چالاک،
لیکن جب آدمی گناہ کرتا ہے یاد رکھو اس کی انفرادی میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے اور اس کی اجتماعی سماجی زندگی معاشرتی زندگی میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس جذبے سے سنیں گے، اللہ مجھ کہنے والے کو آپ سننے والے کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھو انسان کی انفرادی زندگی میں اس کی پرسنل لائف میں گناہ کے جو اثرات ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو علم، جو نور، جو توحید کی سمجھ، جو اچھائی اور برائی کو تمیز کرنے کی صلاحیت وہ آدمی کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں حرمان العلم، اس آدمی پر علم جو ہے اس آدمی سے علم چھین لی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے جو بندہ اللہ سے جس کا گہرا تعلق ہوگا، تقوی کی زندگی گزارے گا، اللہ رب العالمین اسے علم عطا کریں گے۔ جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں قرآن کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، واتقوا اللہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم یقینی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہیں علم عطا کیا جائے گا، رب العالمین کی جانب سے تمہیں سمجھ دی جائے گی، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی جائے گی۔ اور آپ کو بتا دوں گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہمارے سماج کا یہی ہے کہ آج جاہلانہ رسم و رواج، جاہلی طور طریقے ہم اپنا لیتے ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، علم اور حدیث اور قرآن کی چیزیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، ہمارے ذرہ برابر بھی ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ کو بتا دوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے جو کچھ اس نے علم حاصل کیا ہے وہ سب اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے محدث امام شافعی رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث ہیں، اللہ اکبر، وہ اپنے استاد سے شکایت کرتے ہیں امام وکیع سے کہ میں بہت ساری چیزیں یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی۔ امام وکیع کہتے ہیں تم گناہوں سے دور ہو جاؤ، تم گناہوں سے دور ہو جاؤ، علم ایک نور ہے جو گناہ گار کے دل پر کبھی رب العالمین جمع نہیں کرتا، گناہ یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور علم ایک نور ہے اور ایک جگہ پر گمراہی اور نور جمع نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو بنی اسرائیل جو قوم ہلاک ہوئی ہے، کیوں ہلاک ہوئی ہے؟ قرآن نے کہا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو کچھ باتیں انہیں بتلائی گئی تھی ان میں سے بہت ساری چیزوں کو وہ بھول گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ ان کے گناہوں کا سبب تھا۔ میرے بھائی ایک چھوٹی سی بات رک کر کے سمجھتے ہیں، آج ہمارے سماج، ہماری کمیونٹی، مسلم معاشرے کے لیے یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور علم جو کچھ ہے بچے کچھ طبقے کے پاس محفوظ ہے، کہیں ہماری اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں جس وجہ سے علم ہم سے اور ہماری نسلوں سے چھین لی جا رہی ہے؟ میرے بھائی یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ ابن آدم کو جو فوقیت ملی ہے، فرشتوں اور انسان جنوں میں جو فوقیت ملی ہے وہ علم کی بنیاد پر ملی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے دوران فرشتوں نے کہا تھا یہ دنیا میں آئیں گے فتنہ برپا کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا دنیا کی فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں، فرشتوں نے کہا سبحانک رب العالمین تیری ذات بہت پاکیزہ ہے، تو جو کرتا ہے ہمیں خبر نہیں ہوتی، تو بہت ارحم الراحمین ہے۔ میرے بھائی آدم اور ابن آدم کی اصل عزت کی وجہ علم ہے، اور یاد رکھو یہ علم ہم سے چھن جائے ذلت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ علم چھیننے کا سبب ہمارے گناہ ہے، ہمارے گناہ ہے، یہ انفرادی زندگی میں ہوتے ہیں۔ میرے بھائی بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں ہم دین کی بہت باتیں سنتے ہیں لیکن یاد رکھ نہیں پاتے، یاد نہیں رہتا ذہنوں میں۔ میرے بھائی کثرت سے توبہ کرو، اپنی انفرادی زندگی میں جھانک کر دیکھو کہیں تم دن اور رات میں گناہوں میں تو جو ہے لت پت نہیں ہو جس کی وجہ سے علم تم سے چھین لی جا رہی۔ بہت ساری اچھی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، نہ جانے باہر نکل جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو یہ سب گناہوں کے اثرات ہیں ہماری زندگی پہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا المیہ جس میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کیا ہے؟ بے روزگاری کا مسئلہ، روزگاری کا مسئلہ۔ روزگار نہیں چل رہا ہے، رزق کی کمی ہے،
رزق روک لیا گیا ہے، نہ جانے یہ آزمائش ہے، یہ فتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت لمبی حدیث ہے، اس کے 3 ٹکڑے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھو فیصلہ کرو اس حدیث کو سن کر کے، کیا یہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا مصیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الدعاء يرد القضاء، دعا تقدیر کے فیصلے کو بدلتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، نیکی روزی میں بڑھوتری کا کام کرتی ہے، نیکی روزی میں زیادہ کرنے کا کام کرتی ہے۔ ان العبد، بے شک بندہ، لیحرم الرزق بالذنب، کہ بندہ اپنے گناہوں کے سبب اس کے جو مقررہ روزی ہے اس کو بندہ روک دیتا ہے۔ گویا جو روزی لکھ دی گئی ہے تقدیر میں، بندہ گناہوں کے سبب وہ روزی سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے گناہ تو نہیں ہے جس وجہ سے آج بے روزگاری کا مسئلہ اتنا چل بسا ہے، ہمارے نوجوانوں کو روزگار تلاش کرنے کے لیے اتنی محنتیں جتن کوششیں کرنی پڑ رہی ہے، کہیں یہ ہمارے گناہوں کے اثر تو نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا، دیکھو یہ جو روزی کا مسئلہ ہے اس میں 2 شکلیں ہیں، ایک یا تو مکمل طور پر مال کا جو ہے تلف ہو جانا، ختم ہو جانا، مکمل طور پر ختم ہو جانا، دوسرا روزی سے محرومی، برکت اٹھا لیا جانا۔ کما تو رہے ہیں لیکن زندگی میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زندگی گزار رہے لیکن عافیت کی زندگی نہیں ہے، زندگی سے سکون ختم ہو گیا ہے، برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ میرے بھائی، یہ بھی رزق سے محرومی کے چیزوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ قریے والے، آمنوا واتقوا، کہ اگر ایمان لاتے اور متقی بن کر کے زندگی گزارتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، کہ ہم ان پر برکتوں کو نازل کرتے۔ کہاں سے؟ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے بھی برکت کو نازل کرتے، زمین سے برکت کو نازل کرتے۔ کس آدمی کے لیے؟ جو ایمان لا کر کے تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچ کر کے زندگی گزارنا، یہ تقوی کہلایا جاتا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارو گے، یہ متقیانہ زندگی کہلائی جاتی ہے۔ آپ کو بتا دوں علاج کیا ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین نے کہا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقوی کے کاموں میں گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے زندگی گزارو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو، روزی کے ایسے دروازے تمہارے لیے کھولے جائیں گے جس کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کے سزائیں ہماری اولاد کو نہ دے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں گناہ سے پھر جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائی، یہ بڑے 2 نقصان ہیں آدمی کی انفرادی زندگی میں آتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آدمی گناہ کرتا ہے نا، سن کر کے جاؤ، پورے جمعے کا خلاصہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آدمی گناہ کرتا ہے نا، گناہ سے ہوتا کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے قول میں کہتے ہیں، ان السیئہ سواد فی الوجہ، آدمی گناہ کرتا ہے اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، وظلمۃ فی القلب، گناہ کرتا ہے دل بڑا تاریک ہو جاتا ہے، ہدایت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسے ہدایت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ انشاءاللہ دل پر بھی آئیں گے، گناہ کے دل پر اثرات کیا کیا ہوتے ہیں اس کے بعد سنیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، گناہ کرتا ہے آدمی سیاہ چہرے والا ہو جاتا ہے، گویا اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کتنا بڑا ماشاءاللہ اللہ والا ہے اور کتنا جو ہے گناہ گار آدمی ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں اس کے دل میں سیاہی چھا جاتی ہے۔ اور تیسرا کہتے ہیں وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ، کہ جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، لاغری آ جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہتے ہیں وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اس کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں چاہیے، ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں تو آخرت میں نقصان ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی کیوں ہم نقصان بھگتیں گے؟ اللہ نے ابھی وقت دیا ہے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، نیکیوں میں سبقت کریں گے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، اسے معلوم نہیں ہوتا دل پر انسان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھو، دل انسان کا بہت اہم حصہ ہے، جسم کا بہت حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انما الاعمال بالنیات،
سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دیکھو ایک اچھا کام کر رہے ہیں آپ، لیکن اس اچھے کام کے سلسلے میں آپ کی نیت بدل گئی، کھوٹ ارادہ رہا، نیت میں بدعملی رہی، وہ پورا اچھا کام آپ کے لیے بیکار ہے. اور جو بیکار کام ہوگا اس کا نتیجہ بھی بیکار ہی نکلے گا. معلوم کوئی کام ہے بڑا چھوٹا ہے لیکن نیت بہت اچھی ہے، جس صاف ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، وہ کام بھی بڑا اچھا ہوگا اور پھر اس کا نتیجہ بھی بڑا اچھا نکلے گا. تو دل اور اس کی نیت کی اہمیت شریعت میں بہت دی گئی ہے. اسی لیے کہا گیا نیت اس کی جگہ کا ہے محلھا القلب. نیت یہ اس کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیت کر رہے ہیں زبان سے کرنا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے نیت کی جگہ کا ہے دل ہے، تقوی کی جگہ کا ہے دل ہے. اور آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر بہت سارے اثرات رونما ہوتے ہیں. کیا اثرات رونما ہوتے ہیں؟ پہلی چیز، دل میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. اچھی بات بولو سمجھ میں نہیں آتی، آدمی بڑا ٹیڑھا مزاج کا ہو جاتا ہے. اور بہت سارے اچھے لوگ اس آدمی سے بات کرنے کے لیے ہچکچاتے ہیں، اے جو کوئی سمجھنے والا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا ٹیڑھا آدمی ہے. آپ کو معلوم ٹیڑھے آدمی کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے اللہ ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. یہ فاسق قوم جو گناہ کرتی ہے اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر. میرے بھائی، ہمارے دل اگر ٹیڑھے ہو جائے، کجی کا شکار ہو جائے، بیمار ہو جائے، کیا کوئی ہدایت دے سکتا ہے اسے؟ جبکہ اللہ کا وعدہ ایسے لوگوں کو ہم ہدایت نہیں دیتے. یہ گناہ کا اثر ہے. اور گناہ جب آدمی کرتا ہے اس کے دل پر ایک اور چیز کیا پیدا ہوتی ہے؟ پریشانی زیادہ ہوتا ہے. آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، اضطراب کی زندگی، سکون نہیں ہے زندگی میں، ہمیشہ ٹینشن، ہمیشہ الجھن. جبکہ زندگی ماشاءاللہ بہت اطمینان سے گزرتی ہے، لیکن اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کے دل میں ہمیشہ خوف، ڈر، پریشانی، اضطراب، ساری چیزیں لاحق ہوتی ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم دلوں کو مطمئن رکھنا چاہتے ہو اللہ کو یاد کرو. دلوں کو مطمئن رکھنا چاہتے ہو اللہ کو یاد رکھو. ایک چھوٹا سا قول غور سے سنو، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، اسی تعلق سے بہت سارے اقوال ہیں ابن عباس کے اس سلسلے میں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سلسلے میں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان ابن آدم کے دل سے بڑا چمٹ کر کے رہتا ہے، لگ کر کے رہتا ہے. فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ. جب بھی تھوڑی غفلت یا دل کے ارادے اور نفس کی خواہشات پر آدمی مائل ہوتا ہے، وسوسہ، شیطان فوراً حملہ کر دیتا ہے، وسوسہ ڈال دیتا ہے. اور پھر کہتے ہیں وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ. اور اس وقت دل اگر اللہ کو یاد کر لے، خنسا، شیطان چھپ جاتا ہے پھر سے. میرے بھائی، کتنے ایسے واقعات ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا عین وقت ہوتا ہے، شیطان فوری طور پر ہمیں حملہ کر دیتا ہے، ہمارے نفس پر غالب آ جاتا ہے، جس وجہ سے ہم وسوسے کا شکار ہو جاتے اور گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ وسوسے شیطان آدمی کے دل کے اضطراب اور کیفیت کو دیکھ کر کے ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الاثم ما حاک فی صدرک، کہ دلوں میں کھوٹ محسوس کرنا، ڈر محسوس کرنا، یہ گناہ ہے. اور اس کا ڈر کتنا پیدا ہوگا معلوم؟ پریشانی کس لیول تک جائے گا معلوم آپ کو؟ کہ آدمی کبھی کبھار اپنی زندگی اور اپنی ذات سے خوف کھانے لگے گا، اپنی بیوی بچوں سے بھروسہ اٹھ جائے گا، نیک لوگوں سے ملنا چھوڑ دے گا. کیوں؟ ڈر. اس کے دل میں اتنا ڈر پیدا ہوتا ہے، اتنا ڈر پیدا ہوتا ہے، دل بڑا کمزور ہو جاتا ہے. اور ڈر، کمزوری، بے قراری کے نتیجے میں دلوں پر کیا لائق ہوتا ہے معلوم؟ اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگو جی. دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، یاد رکھو، دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے. اور جب دل زنگ آلود ہو جائے، قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ جو دلوں میں جو زنگ لگتا ہے یہ ان کے کرتوت کے سبب ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث اسی آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے.
نہیں, اس گناہ پر باقی رہتا ہے, پھر ایک اور گناہ کرتا ہے, ایک اور سیاہ دھبا کالا دھبا بیٹھتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر کالا دھبا بیٹھتا ہے, یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. میرے بھائی یاد رکھو, دل سیاہ ہو گیا تو اسکیننگ میں نہیں دکھے گا, آدمی کے اندر صحیح غلط کی تمیز نکل جائے گی. یاد رکھو, اسکیننگ رپورٹ میں نظر نہیں آئے گا دل کا کلر کیا ہے, محسوس بھی نہیں کرے گا آدمی. اس طریقے سے گمراہی میں ضلالت میں چلے جائے گا, اسے معلوم بھی نہیں ہوگا. سیاہ دل کے ساتھ تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقلب اسود, سیاہ دل کیسا معلوم, مربادن, اس الٹے لوٹے کے مانند, اس الٹے لوٹے کے مانند ہے سیاہ دل. جس لوٹے میں کوئی بھی اچھی چیز ڈالو, لوٹے کو اگر الٹ کر کے رکھ دیا جائے, کیا کوئی اچھی چیز باقی رہتی ہے وہ لوٹے میں؟ سب باہر نکل کر کے آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ سیاہ دل کیسا ہے, وقلب اسود مربادن ککنوز مجخیا, ایسا ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز ڈالو واپس نکل کر کے آ جائے گی. اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے. یہ ہمارے گناہ کے اسباب ہے جس وجہ سے ہمارے دل اتنے کمزور ہوتے ہیں, ہمارے گناہ کے اسباب. اللہ نے کہا جو بندے مومن بندوں کے درمیان فحش پھیلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے. دنیا میں کیا عذاب ہے؟ یہی وہ عذاب ہے کہ وہ اچھا کر رہے برا کر رہے معلوم نہیں. آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. آخرت میں عذاب کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے. اور اللہ نے کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ رب العالمین وہ ساری باتیں جانتا ہے جس کو تم نہیں جانتے. میرے بھائی اور میری ماں اور بہنوں, یقین سے کہنا, آپ نے زندگی میں کسی کے اوپر تہمت باندھا ہو, نیت کیا تھی آپ کی؟ برائی کی نیت تھی. لوگوں میں جو ہے آپ نے ظاہر نہیں کیا آپ کی بغض, عناد, دشمنی, لیکن کسی کی عزت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا. ہم معاملہ کرتے ہیں, معاملے میں خرابی کرتے ہیں, نیت کیا ہے؟ سامنے والے کو نقصان پہنچانا, اپنا فائدہ کرنا. کیا آپ سمجھتے ہیں بہت ہوشیار ہیں, چالاک ہیں؟ اللہ کہتا ہے تمہارے سارے معاملے کو اللہ جانتا ہے, تمہارے سارے کرتوت کو اللہ جانتا ہے. ایک درخواست ہے, چھوٹی درخواست, سچے دل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ نے ابھی بھی وقت دیا ہے, توبہ کر لو. جتنوں کے حقوق کے ساتھ, لوگوں کی عزتوں کے ساتھ, آبرو کے ساتھ, مال کے ساتھ, ان کے حقداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, مرنے سے پہلے توبہ کر لو. میرے بھائی یاد رکھو, اس زندگی میں بھی پچھتاؤ گے, موت کے وقت بھی پچھتاؤ گے, موت کے بعد بھی پچھتاؤ گے. یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اتنے نعرے بازیاں, جھنڈے بازیاں, یہ ریلی, یہ پریڈ, یہ کچھ بھی نہیں, یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے. آج اللہ نے ہمیں ذلت سے دوچار کیا, دلوں میں ڈر ہے ہمارے. ایک مشرک سے بات کرنے کی ہمارے دلوں میں حوصلہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. یہ ڈر کیسے پیدا ہو گیا؟ ایک اہل علم سے بات کرنے کی جرت نہیں ہمارے پاس. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ جو ہے ہمارے کاموں کو آسان کر دے. آپ کو معلوم, روز مرہ کے جو روزانہ ہم جو کام کرتے ہیں, اس روزانہ کام میں جو مشکلات آتے ہیں وہ ہمارے گناہ کے سبب ہے, وہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے. اور اسی طریقے سے آدمی گناہ کرتے 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 ذلیل ہو جاتا ہے. ذلیل, ذلت کیا چیز ہے معلوم؟ غلامی سے بڑھ کر کے ذلت ہے معلوم. غلامی الگ, ذلیل ذلت الگ. آدمی ذلیل ہو جاتا ہے. بعض سلف دعا کرتے تھے اللہ سے, کیا دعا؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بہت سارے سلف صالحین یہ دعا کرتے تھے, لیکن احادیث میں دعا نہیں آئی ہے, قرآن میں کہیں یہ دعا نہیں ہے, لیکن سلف یہ دعا کرتے تھے اللہ سے اپنی زبان میں, اللہم اعزنی باطاعتک, اے اللہ مجھے عزت دے تیری اطاعت کے ذریعے سے, تیری اطاعت کے ذریعے سے مجھے عزت دے. ولا تذلنی بمعصیتک, اور تجھے ناراض کرنے کے بجائے ہمیں ذلت سے دوچار نہ کریا. تیری نافرمانی سے ذلت آتی ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو, دلوں میں بہت ساری بیماریاں ہمارے گناہ کے سبب آتے ہیں. ایک اور بڑا نقصان آپ کو بتا دیتا ہوں گناہ کے سبب ہونے والے, کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے, ایک گناہ کے بعد اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے. دیکھو مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن, کہ تم بدگمانی سے بچو. بدگمانی سے, کسی اپنے بھائی سے, رشتہ دار سے بدگمانی نہ کرو. یہ ایک گناہ ہے.
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو کیونکہ باتوں میں سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے۔ آدمی داخل کہاں ہوا؟ بدگمانی، لیکن بدگمانی کے بعد کہاں چلا گیا؟ وہ جھوٹ میں چلا گیا۔ دوسری ایک حدیث اللہ کے نبی کی سنو، اللہ کے نبی نے کہا ایاکم والکذب، تم جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ تمہیں برائیوں کی طرف لے کر چلے جائے۔ دیکھو آدمی کیا کیا تھا؟ جھوٹ بولا تھا، جھوٹ ایک برائی ہے، پھر اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ کے ذریعے سے آدمی دوسری برائی میں داخل ہو جاتا ہے، والفجور یہدی الی النار، اور پھر برائی اس آدمی کو جہنم تک لے کر چلے جاتی ہے۔ تو گناہ کے نقصانات میں ہمیں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک گناہ ہم کرتے ہیں، پیچھے دوسری گناہ ہم سے لائق ہو جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں گناہ کی جتنی بھی شکلیں ہیں، نقصانات، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ گناہ کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، معلوم، عافیت کی زندگی چھین لی جاتی ہے، زندگی سے چین سکون سب ختم، کس وجہ سے؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے۔ اور اتنا ہی نہیں، آخری بات، تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، قرآن میں جتنے واقعات پڑھ کر کے دیکھو، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، فرعون، سب کو اللہ نے ہلاک کیا، پوری قوم تہس نہس ہو گئی، کس وجہ سے؟ ان کے گناہ کے سبب۔ اس طریقے سے ہم بھی گناہ کریں گے، پوری قوم تباہ اور ہلاک ہو جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ذلت سے بچائے رکھے، اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہ سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، اللہ جو ہے ہمیں بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے جتنی باتوں کا حکم دیا ہے اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس سے رکنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس سے رکنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔